السلام علیکم فرینڈز، کیسے آپ سب؟ ایل ڈی اے سٹی کی طرف سے بینک آف پنجاب کی طرف سے ایل ڈی اے سٹی کی طرف سے جو عمران خان نے اپنے گھر کی اسکیم چلائی تھی، اس سلسلے میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ بعض لوگوں کے نکل آئے ہیں، بعض لوگوں کے نہیں بھی نکلے، اور جن لوگوں کے نکلے ہیں وہ ان کا مطلب یہی ہے کہ ان کا نام آیا تھا، پھر ان کے سارے ڈاکومنٹس منگوائے، ڈاکومنٹس منگوانے کے بعد بھی جن کے ڈاکومنٹس اپروو ہوئے ان کو بلایا اور پھر ان کو آگے پروسیجر بتایا۔ جو پروسیجر ہے وہ میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا، اور جن کی قسمت پیاروں کی نہیں تھی وہ نہیں آ سکے، لیکن ان میں سے بھی جو ان لوگوں نے ڈاکومنٹس بھیجے ہیں پورے، ان میں سے بھی بعض لوگوں کے ڈاکومنٹس کسی نہ کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، تو ان کی جگہ پہ کسی اور کو بلایا۔ یہ مجھے میسیج آیا تھا کہ مطلب یہ میسیج ہے آپ کی ایل ڈی سٹی اپارٹمنٹس نیا پاکستان پروگرام کے لیے دی گئی درخواست کی قرآن اندازی کے ذریعے منتخب ہوگی۔ اسکیم کی شرائط کے تحت قرضے کی درخواست بینک آف پنجاب میں جمع کروانے اور مزید معلومات کے درج ایڈریس پر رابطہ کریں۔ یہ بینک آف پنجاب جی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ 7واں فلور، بگ سٹی پلازا، لبرٹی چوک، بالمقابل مینار ریسٹورنٹ، مین بلو وارڈ، گلبرگ، لاہور۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس میں فارم فل کرنا پڑے گا۔ فارم فل کرنے کے دو طریقے تھے، ایک تو آن لائن، آپ یہی لکھیں گے ایل ڈی اے سٹی اپارٹمنٹس نیا پاکستان پروگرام ہوم، اس طرح لکھ دیں گے اور وہاں پہ آ جائے گا۔ اور لیکن اس سے پہلے جو کچھ اس طرح بھی تھا صورتحال کے، چند محلے میں آئے تھے لوگ، انہوں نے سب کے فارم فل کیے، 200 روپے لیا فیس، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ چلے گئے۔ جب جس کا بھی قسمت کھل گئی ان کو بلا کے انہوں نے لے لیا، سارے ڈاکومنٹ جمع کیے۔ تو کئیوں کو گھر مل بھی گئے ہیں، کئیوں کو نہیں ملے، کئیوں کے ابھی پروسیجر چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک سیلف امپلائی اور ایک سیلری سیلف امپلائی جس کا خود کا کاروبار، اور سیلری جو کاروبار تو نہیں ہے اس کا لیکن وہ ویسے کما رہا ہے۔ تو جو سیلری کا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا پروسیجر ہے۔ یہ ان کی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے، بینک آف پنجاب ڈاکومنٹس۔ اچھا، سیلری درخواست کے لیے درخواست گزار کے شناختی کارڈ کی کاپی اصل دکھانا ہوگا، اور جوائنٹ درخواست دہندہ کے شناختی کارڈ کی کاپی اصل دکھانا ہے۔ اس کا مطلب کہ یا تو آپ اکیلے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ اوپر والی لائن، پہلے نمبر کی اوپر والی لائن آئے گی، درخواست گزار کا شناختی کارڈ کی کاپی اور اصل دکھانا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، جیسے اب اس کا پروسیجر یہ تھا کہ 27 لاکھ کا مکان ہوگا، جن میں سے 3 لاکھ حکومت دے گی، 3 لاکھ آپ کو ایڈوانس دینے ہوں گے، باقی جو بچیں گے وہ 20 یا 25 سال میں اس کو قسطیں ادا کرنی ہوگی۔ یہ تقریباً کوئی مہینے کی 8 سے 9 ہزار روپے قسط بنتی ہے، تو وہ دینی ہوگی۔ اگر جوائنٹ کوئی اور بھی شخص ساتھ جڑا ہوا ہے جس کی، تو پھر ظاہر ہے مطلب کیا 3 لاکھ دے رہے ہیں تو 1.5 لاکھ آ جائے گا، اور 9 ہزار ہے تو 10 ہزار آئے گا، 5 ہزار آ جائے گا، اس طرح۔ اور اس کے علاوہ 2 ریفرنس کے شناختی کارڈ کی کاپیاں، ان کا موبائل نمبر چاہیے خونی رشتے کے علاوہ۔ اب خونی رشتے کے علاوہ میں کزن بھی آ سکتے ہیں۔ پھر والد صاحب کے شناختی کارڈ کی کاپی چلے گی، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چلے گا، اور 4 تصویریں چلیں گی۔ اگر ایک ہی شخص ہے تو 4 تصویریں ہوں گی، اور اگر جوائنٹ بھی ہے تو اس کی بھی 4 تصویریں ہوں گی۔ اور ملازمت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، جس میں جس میں اس ملازمت میں جو وہ کام کر رہا ہے اس کا درخواست گزار کا مطلب شناختی کارڈ نمبر بیچ میں ایڈ کرنا ہے، اور وہ کس تاریخ سے، کب سے وہ کام کر رہا تھا، کب سے اس نے اس جگہ پہ کام کرنا شروع کیا وہ لکھاؤ، اور اس کا عہدہ وہ وہاں پہ کام کیا کر رہا ہے، کس چیز کا کام کرتا ہے وہاں پہ۔ اور یہ مین پوائنٹ کہ وہ ریگولر ہو، پر ریگولر ہو یہ نہیں کہ بس چند دنوں پہ ابھی آیا تھا اور ابھی چلا جا بھی سکتا ہے، ریگولر ہو، یہ چیز اس سے ہوگی۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک الگ سے سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوگا، جو کہ جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے اس کی اتھارٹی کا نام ہو وہاں پہ، اور اس کا جو مین ہیڈ ہے، جیسے مینیجر بول لیں یا باس کیا لیں، اس کا عہدہ کہ وہ اس جگہ پر کیا لگا ہوا ہے، یا وہ کوئی اور کام کر رہا ہے تو وہ کیا اس کمپنی وہ کیا ہے، اور اس کے دستخط ہوں، اس کی مہر ہو، یہ 2 سرٹیفکیٹ لے کے جانے ہیں۔ پھر دوسرا کہ کیش تنخواہ اگر آپ کو ملتی ہے، اگر آپ کو بائی ہینڈ ملتی ہے کیش تنخواہ،
آپ کے بینک میں نہیں آتی، تو وہ اس کا سرٹیفکیٹ جا کے ان کو دکھانا پڑے گا، جس میں اس جہاں اس اپنے باس کے دستخط ہوں، اس کی مہر ہو کمپنی کی، اور واضح درج ہو کہ تنخواہ کیش میں ادا کی جاتی ہے، یہ واضح درج ہو، کیونکہ بعضوں کی اس میں بینک میں آتی ہے، اگر وہ بینک والے ہیں تو پھر بینک کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی انہیں، اور آخری 3 کی سیلری سلپ ہو۔ اب سیلری میں آپ کو بتا دوں جو اس میں نہیں لکھی ہے، کہ کم سے کم اگر آپ کی 30,000 سیلری ہوگی تو پھر بہت زیادہ چانسز ہوں گے مکان ملنے کے، مطلب چانسز بڑھ جائیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ چانسز نہیں، وہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن اگر چانس ہوئے تو بڑھ جائیں گے کہ 30,000 تنخواہ ہے۔ آخری 3 ماہ کی سیلری سلپ ہو کمپیوٹرائزڈ، اور اس میں ادارے کی تصدیق شدہ مہر و تصدیق ہو اس کی ادارے کی۔ سیلری سلپ پر دی گئی نیٹ تنخواہ بینک اسٹیٹمنٹ کے مطابق ہو، بس وہی ہے کہ مطلب جتنی آپ کو سیلری مل رہی تھی وہ اس میں اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر تنخواہ بینک میں آتی ہے آخری، جیسے یہ 8واں نمبر ہے، اگر 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ، آخری 6 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ جس میں تنخواہ آتی ہو، بینک کی تصدیق شدہ بینک افسران کے نام والی مہر اور ان کے دستخط، اگر بینک اگر آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ بینک میں آتی ہے تو پھر یہ پروسیجر لاگو ہوگا، اگر نہیں تو پھر اوپر والے ہی ہوگا، نیچے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ، اب بینک اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ 1 سال کی اسٹیٹمنٹ ہو کہ آپ کے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کس طرح۔ دوسرا، اگر کسی کے بائی ہینڈ سیلری آ رہی ہے اور اس کے باوجود اس کا بینک اکاؤنٹ میں، جو کہ آج کل نارمل ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ لے آؤ، لیکن اتنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن نکلوا لیں گے تو ٹھیک ہے، نکلوا لیں اسٹیٹمنٹ، اور اس کی مسئلہ نا اتنا نہیں ہوتا، آپ جا کے اپنے بینک میں کہیں گے کہ میں نے اپنے گھر لیا ہوا ہے، اس کے عمران خان کی طرف سے جو گھر مل رہے تھے وہ لیا تھا، وہ بینک اسٹیٹمنٹ مانگ رہے، تو وہ اتنا مسئلہ نہیں کریں گے، وہ نکال دیں گے آپ کو 1 سال کی اسٹیٹمنٹ بینک کی۔ اور دوسرا کہ آمدن کے دیگر ذرائع، مثال کے طور پر ہوم، مطلب کہ اگر جو آپ کام کر رہے ہو اس کے علاوہ بھی آپ پارٹ ٹائم کہیں جاب کر رہے ہو یا اپنا چھوٹا موٹا کوئی بزنس چلا رہے ہو، وہ بھی آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو 11واں نمبر، بجلی کا بل، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا بجلی کا آخری بل جو ہوگا، جو ابھی آپ نے پے کیا ہوگا، ادا کیا ہوگا، وہ بل چاہیے۔ بل کسی نہ کسی نام پہ تو ہوتا ہی ہے، وہ ہونا بھی چاہیے، والدین کے نام پہ ہو، مطلب آپ گھر والدین کا ہے اور آپ رہ رہے ہیں اس میں، یا بھائی کا اور آپ رہ رہے ہیں اس میں، یا مال کے مکان ہی کوئی اور ہے اس کے نام پر بل ہو، ورنہ پھر اگر یہ چیزیں نہ ہوئی، جو کہ ہوتی تو نہیں ہیں، پھر پوری تفصیل دینی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ پھر کرایہ نامہ، کرایہ نامہ اس آپ کا ہونا چاہیے، گروی ہے تو پھر گروی کا بھی سارا اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی کہ گروی ہے اور یہ کس طرح ہے گروی، ساری پروسیجر اس میں لکھا ہو، جس طرح آپ نے گروی لیا ہے، کتنے کا لیا ہے، کب سے لیا ہوا ہے، مالک کون ہے، اور جو بھی ہے، ورنہ کرایہ نامہ ہو، کرایہ نامے کی فوٹو کاپی آپ اس کو کروا کے دے دیں۔ اور نیچے بھی 13ویں نمبر بنتا ہے کہ اگر تنخواہ کیش میں آتی ہے تو پھر اس میں بچوں کی اسکول کی فیس کے چلان اور موبائل کا بل۔ اب ان 3 چیزوں میں دیگر اخراجات کی رسید یہ تو ضروری نہیں ہے، بچوں کی اسکول کی فیس کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وہ شاید مانگیں شاید نہ مانگیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن موبائل کا بل لازمی ہے۔ اب اب موبائل کا بل کس طرح نکلے گا، یہ آپ کو صرف جیسے آپ کی جائز کی سم ہے یا وارد کی یا جائز وارد ایک ہی ہے، جائز کی سم ہوگی یا ٹیلی نور یا یو فون جو بھی ہے، ان کے مین ہیڈ آفس آپ جا کے کہیں گے جی ہمیں نا اپنے یہ سم کا سال کا وہ چاہیے، بل چاہیے، تو وہ ٹیکس کا بل ہوتا ہے، وہ آپ کو دے دیں گے ایزیلی، اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا، وہ آپ کو آسانی سے دے دیں گے، تو وہ آپ کو چاہیے ہوگا، وہ دے دیں۔ اور سب سے پوائنٹ والی بات کہ اپنی پورے ڈاکومنٹس کو بار بار دیکھ کے جائیں، کیونکہ کوئی نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے، اور بینک والوں کا جو مطلب عملہ ہے جو اس میں آپ جو بھی یہ پروسیجر کروا رہے ہوں گے، وہ بہت اچھا عملہ ہے، اچھی طرح وہ ڈیل وغیرہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ تنخواہ کم سے کم آپ کی 30 ہو، تنخواہ آپ کی کم سے کم 30 ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور پرماننٹ ہو اور کب سے کام شروع کیا تھا اور اب تک کتنا وقت ہو چکا ہے، وہاں کا سیلری سرٹیفکیٹ ہو، قیمت ٹوٹل، اچھا اپارٹمنٹ میں دیں گے یا گھر نہیں دے رہے، اپارٹمنٹ دیں گے، مطلب آپ کو 4تھی 7ویں 8ویں کسی منزل پہ بھی اپارٹمنٹ مل سکتا ہے،
اور یہ حلوں کی سائڈ پہ ہے. قیمت 27 لاکھ ہے، جن میں سے 3 حکومت دے رہی ہے اور 3 آپ نے ایڈوانس میں دینے ہیں، باقی 20 یا 25 سال کی قسطوں پر ہے. یہ کو تقریباً 8-9 ہزار روپے بنتا ہے منتھلی. اور جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کا کیا عہدہ ہے، اور پھر پاسپورٹ تصویریں بھی آپ کو چاہیے. تقریباً 10-12 فارم ہوں گے جو آپ نے فل کرنے ہوں گے، اس پہ آپ کے دستخط وہ کروائیں گے اور انگوٹھے کا نشان لگائیں گے. کافی فارم ایسے بھی تھے جن کی وہ خود ہی فل کر لیتے ہیں، باقی وہ آپ سے کروائیں گے. ٹیم بار بار آپ کو خود دیکھے گی، اچھی ہے تاکہ آپ کے کوئی ڈاکومنٹس رہ نہ جائے جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ڈاکومنٹس کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں. وہ کوئی تنخواہ ایشو نہیں بننا تھا لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دینا، کیونکہ بینک والے یہ چیز لے کے آگے جب پروسیجر کو بھیجیں گے وہاں پہ اگر ایک چیز بھی آپ کی کم پڑی تو انہوں نے سارا پروسیجر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دینا، اور شاید بتانا بھی نہیں ہے کہ آپ کا فلاں ہو گیا کام. اگر آ گیا تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے جی آپ کا نام آ گیا تو آپ اگلے پروسیجر کے لیے تیار ہو. جو اگلا پروسیجر کیا ہوگا کہ آپ نے 3 لاکھ ان کو ایڈوانس دینے ہیں، باقی تو ہم اپنی اپنی قسمت ہے. پھر یہی ہوگا کہ آپ کی جگہ کوئی اور آئے گا. تو جو آپ اس اپنے گھر لینا چاہ رہے ہیں وہ گوگل پہ جا کے یہ چیز سرچ کر لیں. حکومت کی طرف سے جو عمران خان کی طرف سے جو گھر مل رہا تھا وہ چیز سرچ کریں، مل جائے گی. پھر اس کو فل کر کے وہیں پہ ہی پروسیجر پورا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی قسمت میں مل جائے. یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس میں کوئی پوچھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور مجھے چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا.